السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ وقالت عائشۃ صدیقۃ رضی اللہ عنہا: تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال، فأی نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احظى عنده منی۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، او کما قالت عائشۃ صدیقۃ رضی اللہ عنہا۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، معصوم نونہال بچوں، رمضان گزرنے کے بعد یہ شوال کا بہت ہی عظیم مہینہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس مہینے کو شادی بیاہ کے لیے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لوگ ڈرتے تھے شوال کے مہینے میں شادی کرتے ہوئے۔ ایک عام ذہن بن گیا تھا کہ شوال میں شادی کریں گے تو کچھ غلط نتیجہ سامنے آ جائے گا، کوئی پریشانی ہو جائے گی، کوئی حادثہ ہو جائے گا، تو لوگ شوال کے مہینے میں شادی کرتے ہی نہیں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی بھی کی تو شوال ہی کے مہینے میں، اور میری آپ کے یہاں رخصتی بھی ہوئی تو وہ شوال ہی کے مہینے میں ہوئی ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ اگر شوال کا مہینہ شادی بیاہ کے لیے منحوس ہوتا تو میرا نکاح بھی تو منحوس ہونا چاہیے تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں، آپ کے قلب اطہر میں مجھ سے زیادہ کسی اور بیوی کی محبت نہیں تھی، تو اس کا مطلب شوال کے مہینے میں شادی بیاہ کرنے سے ڈر اور منحوسیت کا خیال غلط تھا۔ یہ شوال کے مہینے سے متعلق ہمارے لیے ایک بہت اہم تعلیم ہے۔ اب تو ماشاءاللہ شوال کے مہینے میں کوئی شادی بیاہ کرتے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ شادیاں ہوتی ہیں شوال کے مہینے میں۔ لیکن ہاں، کچھ مہینے، کچھ تاریخیں اور کچھ دنوں کو ابھی بھی لوگ شادی بیاہ کے لیے منحوس سمجھتے ہیں۔ جیسے کیلنڈر میں لکھا رہتا ہے قمر در اقرب، قمر چاند کو کہتے ہیں، عقرب بچھو کو کہتے ہیں۔
یہ نجومیوں نے، جوتشیوں نے اپنے من سے گھڑ لیا ہے کہ چاند کی جو منزلیں ہیں، چاند ہر رات میں الگ ہوتا ہے، پہلی رات کا الگ ہے، دوسری کا الگ ہے، تیسری کا الگ ہے، چوتھی، پھر 14ویں کا چاند الگ ہے، پھر کم ہوتے ہوتے پھر آخری رات کا چاند تو اس کی الگ الگ تاریخوں میں الگ الگ سائز کا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ سورج تو ہمیشہ سال بھر ایک ہی شکل کا ہوتا ہے، ایک ہی سائز کا ہوتا ہے، نکلتے وقت بھی ڈوبتے وقت بھی، یہ چاند کیوں چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں کہ چھوٹا بڑا کیوں ہوتا رہتا ہے، تو آپ ان سے کہہ دو کہ یہ لوگوں کے لیے حج کے مہینوں اور اپنے دوسرے تاریخ متعین کرنے کے لیے علامت ہے۔ پہلی راتوں کے چاند، 14ویں کا چاند، اس کے بعد کے چاند الگ الگ ہوتے ہیں، دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا۔ تو تاریخیں طے کرنے کے لیے چاند کو اللہ نے چھوٹا بڑا کیا ہے کہ تم اپنا کیلنڈر تاریخ کا چاند کے اعتبار سے طے کرو، یہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں۔ اس کے علاوہ چاند کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن جوتشیوں نے یہ جو چاند چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے نا، تو ان کی منزلوں کے نام الگ الگ رکھ دیے ہیں۔ ان منزلوں میں سے ایک منزل کا نام انہوں نے عقرب رکھ دیا، عقرب یعنی بچھو، اور انہوں نے اپنے ذہن سے یہ سمجھ لیا اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ چاند جب چھوٹا ہوتے ہوتے بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتے ہوتے چھوٹا ہوتا ہے، تو عقرب نامی منزل میں جب ہوتا ہے تو یہ تاریخ منحوس ہوتی ہے۔ یہ جوتشیوں نے، نجومیوں نے، کاہنوں اور جادوگروں نے یہ ذہن عوام کا خراب کیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر قمر در عقرب کی تاریخ میں ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو منحوس ہوگا کیا؟ کبھی سنے کیا کسی کی زبان سے، کسی خاتون یا کسی مرد کی زبان سے ایسے سنے کہ قمر در عقرب کی تاریخ میں لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی پیدا ہوگی تو منحوس ہے؟ کسی بھی تاریخ میں لڑکا پیدا ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، مبارکباد دی جاتی ہے، عقیقہ کیا جاتا ہے، لڈو بانٹتے، پیڑے بانٹتے۔ کسی بھی تاریخ میں لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتی، خوشی کرتے کہ نہیں؟ اس وقت قمر در عقرب کیوں نہیں دیکھتے کیلنڈر میں؟ لیکن شادی کی تاریخ طے کرنا ہوتا ہے تو قمر در عقرب کی کھوج لگاتے ہیں، ارے عقرب لگ رہا، رے اس میں کہا کو شادی کر رہا، نہیں کرتے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قمر در عقرب کی تاریخ میں نکاح کرنے سے بھی، منگنی کرنے سے بھی، رخصتی کرنے سے بھی کوئی برا اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے، بلکہ کائنات بنائے جانے سے بھی پہلے اللہ نے تمام مخلوقات کی تقدیر طے کر دی تھی کہ کس مخلوق کے ساتھ کیا ہوگا، کب کیسے ہوگا، پورا سب پہلے سے تقدیر میں طے ہے۔ اس کا تعلق چاند کے چھوٹے بڑے ہونے میں یا چاند کے کسی منزل میں رہنے سے قطعاً نہیں ہے۔ اس لیے قمر در عقرب کی تاریخ سے متعلق اگر ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ شادی بیاہ کے لیے غلط ہے، منحوس ہے، تو یہ ذہن صاف کر لو۔ کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی تاریخ شادی کے لیے منحوس نہیں ہے۔ یہ شوال کا مہینہ ہے، اس مہینے میں زمانے جاہلیت میں لوگ نحوست سمجھتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح اور رخصتی کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ جو ذہن تھا صحیح نہیں تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ نکاح اور رخصتی اور نکاح سے متعلق جو بھی منزلیں اور مرحلے ہیں ان کو طے کرنے میں چاند کا کوئی دخل نہیں۔
ایسی سورج کا بھی کوئی دخل نہیں ہے، ستاروں کا بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ سورج گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن لگتا ہے نا، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جس دن سورج گرہن لگے گا حاملہ عورت کچھ کاٹے گی نہیں تو بچہ پیدا ہوگا تو کٹیل پیدا ہوگا، ہوٹ کٹیل، یہ کٹیل وہ کٹیل۔ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سورج جس تاریخ کو گرہن میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے طے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب سورج گرہن ہوا ہے تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا، ان کو صلاۃ کسوف سورج گرہن کی نماز پڑھائی 2 رکعت۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، بیان کیا، واعظ فرمایا۔ اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، سورج گرہن کسی بہت عظیم شخص کی وفات کی وجہ سے نہیں ہوتا، یا کسی بہت عظیم شخص کے پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اللہ کی نشانی ہے۔ چاند، سورج اور ستارے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ان کو جب ہم چاہیں بے نور کر دیں، ان کی روشنی ہم چھین لیں۔ اس کا مطلب نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی، زمانے جاہلیت سے پہلے بھی، آج بھی مشرکین اور کفار ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ سورج، چاند، ستارے یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے، عبادت کے لائق تو خالق ہے، صرف اللہ ہے۔ تو سورج کا بھی کسی واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اتفاق سے جس دن سورج گرہن ہوا تھا، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی دن ہوئی تھی۔ تو لوگ بولنے لگے تھے کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادے کی وفات ہوئی تو سورج گرہن ہوا، اس کا مطلب کسی عظیم شخصیت کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن ہوتا ہے۔ تو آپ نے وہ ذہن صاف کیا اور کہا کسی عظیم شخص کے پیدا ہونے سے یا وفات ہونے سے سورج گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ان کو ہم اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، یہ ہمارے قابو میں ہیں، یہ معبود نہیں ہے، ان کی روشنی جب ہم چاہیں چھین لیں، کم کر دیں، بجھا دیں۔ ہاں البتہ چونکہ وہ ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے کہ آدمی ڈر جاتا ہے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایسی ستاروں کا بھی کوئی تعلق انسان کی قسمت سے نہیں ہے۔ ہمارے شعراء کے کلام میں، ہمارے شاعروں کے کلام میں آپ یہ نظریہ پاؤ گے، دیکھو گے، اور گفتگو میں بھی عام طور پر لوگ بولتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی خوش نصیب ہے، اس کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، بال بچے بھی خوشحال ہیں، کوئی بیماری وماری نہیں، سب تندرست ہیں، کوئی پریشانی نہیں، سب اچھا ہے، تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ اس کا ستارہ تو عروج پر ہے۔ یہ جملہ کہا جاتا ہے، اس کا ستارہ تو عروج پر یعنی بلندی پر ہے۔ اور اگر مصیبتیں آتی چلی جاتی ہیں، کسی کا انتقال ہوا، پھر ایک آدھ مہینے کے بعد پھر دوسرے کا انتقال ہو گیا، پھر ایک آدھ ہفتے کے بعد تیسرے کا انتقال ہو گیا، کاروبار میں پریشانیاں ہو رہی ہیں، جو بھی کاروبار شروع کرو اس میں کوئی نہ کوئی نقصان ہو جا رہا، تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ اس کا ستارہ گردش میں آ گیا۔ یہ ہمارے درمیان جملے بولے جاتے ہیں ستاروں کے تعلق سے، یہ غلط جملہ ہے، غلط نظریہ ہے۔ ستارے کسی کی قسمت بناتے بھی نہیں ہیں، ستارے کسی کی قسمت بگاڑتے بھی نہیں ہیں۔ قسمت تو بہت پہلے سے اللہ نے طے کر دی ہے کہ کس وقت کس کے ساتھ کیا اچھا واقعہ پیش آئے گا، کس وقت کس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آئے گا، یہ تو بہت پہلے سے طے ہے۔ سورج، چاند، ستاروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ قمر در اقرب جو چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے ہم کیلنڈر لے کر اپنے شادیوں کی تاریخ طے کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔
آپ اپنے کاروبار کے اعتبار سے، اپنی مصروفیتوں کے اعتبار سے جو بھی تاریخ آپ سوٹ اور مناسب سمجھ لیں وہ تاریخ طے کر لو، بس ہو گئے نکاح۔ تو شوال کے مہینے کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پیاری حدیث ہمارے لیے بہت اہم تعلیم ہے۔ اب شادی بیاہ کا تذکرہ شروع ہوا ہے تو کچھ باتیں اور بھی آپ سن لیں، ابھی تو سیزن ہے ماشاءاللہ شادیوں کا، شادی کے رخ بہت آ رہے۔ ہمارے یہاں شادی سے پہلے جب بات طے ہوتی ہے، رشتہ طے ہوتا ہے، تو ابھی شادی میں دیر ہے، سال 6 مہینہ باقی ہے، تو ایسے عید کے موقع پر یا کسی اور موقع پر لڑکے والے لڑکی والوں کے پاس جا کر لڑکی کا جوڑا دیتے ہیں، کچھ تحفہ دیتے ہیں، کچھ تہواری دیتے ہیں، پھر جوابی کارروائی کے طور پر لڑکی والے لڑکے والوں کے پاس لا کر کچھ تحفہ دیتے ہیں، جوڑا دیتے ہیں، کچھ نقد رقم دیتے ہیں۔ یہ تحفہ دینا یہ لینا منع نہیں ہے، لیکن اس میں جو اب اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور طرح طرح کے اسراف اور فضول خرچی کی شکلیں پیدا ہو رہی وہ غلط ہے۔ لڑکے والے لڑکی والے کے یہاں جانا چاہتے ہیں کہ ہم کپڑا پہنانے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم 100 لوگ آئیں گے، 100 لوگ کپڑا پہنانے جائیں گے، ارے 2-4 چلے جائیں، دے کر آ جائیں، ختم۔ 100 جاتے ہیں، 100 عورتیں پوری گلی سب سمیٹ کے چل رہے بھائی، چل رہے ہو بھابھی چلنا ہو، سب کو سمیٹ کے لے جاتے، اور جس گھر میں جانا ہے اس کے گھر میں اگر جگہ نہیں اتنی عورتوں کو بٹھانے کی تو باہر منڈپ ڈال کے پوری گلی جام پیک، نہ جا سکتے نہ آ سکتے۔ جب تک وہ عورتیں وہاں جو بھی ان کو نمکین میٹھا اور کیا چائے ٹھنڈا جو بھی ملے گا نہیں وہ بیٹھے رہیں گے۔ عورتیں تو بیٹھتی ہیں تو حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، ان کی باتیں ختم تھوڑی ہوتی۔ ہماری گلی میں منڈپ لگا، مرکز کی طرف ایک الگ منڈپ، ادھر ایک الگ منڈپ، اب جائیں تو کدھر سے جائیں؟ میں نے کیا ہے یہ؟ بولے وہ کپڑا پہنانے کے لیے آ رہے ہو، ادھر بھی، بولے ہاں ادھر بھی، ادھر بھی ہاں، بولے ادھر بھی۔ تو ہمارا گھر تو آر پار ہے، اس گلی سے ہم تو مرکز مسجد چلے گئے، لیکن جن کا گھر ایک ہی طرف سے وہ جائیں گے تو کیسے جائیں؟ آپ کو کچھ تحفہ دینا ہے اپنے سمدھیانے میں لڑکی والوں کو، لڑکے والوں کو، تو ٹھیک ہے 2-4 عورتیں چلی جائیں، تحفہ دے کر آ جائیں، کچھ ان کی مہمان نوازی اگر کرنا ہے تو کر دیجیے، ختم۔ اس میں اخراجات کرنا اور اس میں تکلفات کرنا، کہیں تو دیکھنے میں آیا کہ نوٹوں کا گلدستہ بنا کر دیے لڑکی والے، لڑکے والے بھی اس سے زیادہ بڑی بڑی نوٹوں کا گلدستہ بنا کر لڑکے والوں کو دیے۔ یہ سب فضول خرچی شروع ہو گئی ہے نکاح سے پہلے۔ ایسے ہی جب لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی پیدا ہوتی ہے، نواسا آیا، نواسی آئی، چلو چھٹی لے کر، مالیگاؤں میں چھٹکلی بولتے ہیں، چھٹکلی، تو چھٹی لے کر جاتے ہیں، تو آپ کو اپنے نواسے اپنی نواسی کو کچھ تحفہ دینا ہے، 2-4 جوڑے کپڑے ہیں، ٹھیک ہے دے دیجیے آپ۔ باپ رے باپ، کار میں ڈکی بھر کے لے جاتے ہیں، رکشہ بھر کے لے جاتے ہیں، اس میں سائیکل بھی ہے، اس میں پورا سوٹ بھی ہے، اس میں اس کے اڑانے کے لیے غلاب بھی ہے اور گادی بھی ہے، پتہ نہیں کیا اگڑم بگڑم، اتنا سارا سامان لے جاتے ہیں کہ اس کو اکٹھا کرنے میں مہینہ لگ جاتا۔ یہ خواہ کا تکلف ہے۔ لڑکے کی پیدائش پر یا لڑکی کی پیدائش پر خوشی کے اظہار کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کا حکم دیا ہے، جو واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، مستحب ہے۔ عقیقہ کرنا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں، مستحب ہے، اور عقیقہ 7ویں دن مستحب ہے۔ لڑکا یا لڑکی جس دن پیدا ہوئے ہیں اس کے 7ویں دن عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ لیکن کچھ لوگ
اپنے حساب سے، چاہے وہ 7واں دن ہو کہ 15واں دن ہو کہ 20واں دن ہو کہ دوسرا سال ہو، اپنے مناسبت سے وہ عقیقہ کرتے ہیں. تو وہ تو صرف دل بہلانے کی بات ہو گئی. پیور عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت ہے. تو آپ عقیقہ کر لو، یہ بچے کی پیدائش پر، بچی کی پیدائش پر خوشی کا اسلامی طریقہ ہے، بس کافی ہے. اب یہ چھٹی وغیرہ میں تکلف کرنا بہت غلط ہے. لوگ شوق سے کہتے ہیں، فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ میرے پوتے کا اور میری پوتی کا جب تولد ہوا تھا تو لوگ چھٹی لا رہے تھے سال بھر تک. پیدائش کے مہینے میں تو لائے، اس کے بعد بھی لا رہے، اس کے بعد بھی لا رہے، اس کے بعد بھی لا رہے، سال بھر لاتے رہے. کیا مطلب؟ یعنی میں بہت مقبول ہے، میری بڑی مقبولیت ہے، لوگ مجھ کو بہت مانتے. یہ خامخواہ کے تکلفات ہیں جو ہمارے درمیان رواج پا رہے ہیں یا پا گئے ہیں. تو شادی بیاہ سے متعلق جو پہلے شادی سے رسم و رواج بڑھتا جا رہا ہے اس پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے. اور ولادت کے بعد جو چھٹی کے تعلق سے جھاڑ جھنکاڑ کی طرح جو الگ الگ رسمیں پیدا ہو رہی ہیں ان پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے. سادگی کے ساتھ کم سے کم خرچ میں نکاح ہو جائے، یہ واقعی سنت نکاح ہے. آپ کو اللہ نے 2 پیسے دیے، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اور بڑھائے، اور عزت دے، اور برکت عطا فرمائے، اور کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. لیکن شادی بیاہ یہ مال خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے. مال خرچ کرنے کی جگہ دینی کاموں میں آپ خرچ کیجئے نا. مسجد کی تعمیر ہے، مدرسے کی تعمیر ہے، مسجد کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، مدرسے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، سوشل کام ہے، غریبوں کے لیے کوئی رفاہی کام ہے، ان میں آپ پیسے خرچ کیجئے نا. پیسے خرچ کرنے کا آپ کو شوق ہے تو اس کا ثواب آپ کو بہت ملے گا. لیکن شادی بیاہ میں پیسہ خرچ کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. صرف لڑکے والوں کے لیے مہر ہے، مہر کہ وہ لڑکی کے مہر دے دے، اس میں بھی بہت زیادہ اسراف نہیں ہے. اس زمانے کے اعتبار سے جو اعتدال کے طور پر رقم عام طور پر دینا معتدل مانا جاتا تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی مہریں دی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی مہر میں کوئی بہت زیادہ مبالغہ نہیں کیا کرتے تھے. آج بھی ماشاءاللہ 5,000 4,000 مہر طے کر کے نکاح ہو جاتا ہے. یہ خرچ ہے لڑکے والوں پر. دوسرا خرچ ہے ولیمے کا، وہ بھی لڑکے والوں پر ہے. تو اس میں بھی بہت زیادہ اسراف اور فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. اعتدال کے ساتھ جتنا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، کھلانے والوں کو سلیقے سے کھلا سکتے ہیں، اتنا آپ دعوت دیجیے اور کھلائیے. پورے گاؤں کی دعوت آپ نے دے دی، 12,000 لوگوں کی دعوت، 15,000 لوگوں کی دعوت آپ نے دے دی، بیٹھائیں گے کہاں، کھلائیں گے کیسے؟ بدنظمی ہوتی ہے، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں. منڈپ میں قیامت کا منظر ہوتا ہے، قیامت کا. بڑے کھانوں میں جب بہت بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں، 3,000 4,000 5,000 لوگوں کے کھانے، تو منڈپ میں، ولیمے کے منڈپ میں قیامت کا منظر ہوتا ہے. اور یہ گرمی میں تو اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے، خاص طور سے عورتوں کو بہت پریشانی ہوتی. گھر بھر کی دعوت دیتے نا تو عورتیں بھی آتی بچوں کو ساتھ میں لے کے. اب عورتیں عام طور پر بن سنور کر آتی ہیں تو ان کو نکلنے بہت دیر لگتی. عورتیں ظہر سے پہلے تو منڈپ میں کھانے کے لیے آتی ہی نہیں. 12 بجے کھانا شروع ہو رہا ہے، 12:30 بجے کھانا شروع ہو رہا ہے، اول وقت میں آ کر کھا لیں، نہیں. ظہر بعد نکلیں گے 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے 3:30 بجے. تو منڈپ میں اتنی کم جگہ رہتی ہے کہ عورتیں دھوپ میں کھڑی رہتی ہیں بچوں کو لے کر، بیٹھنے کی جگہ نہیں رہتی. تو بڑا کھانا مت کرو، اتنا کھانا کرو کہ بیٹھانے کی جگہ تمہارے پاس آسانی سے رہے. مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ان کے کھلانے کا صحیح طریقہ اور نظم رہے، بدنظمی نہ ہو.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں ولیمے میں تھوڑا سا کشادہ انداز اختیار کیا تھا، ورنہ عام نکاحوں میں تو دسترخوان بچھا دیے، کھجور ڈال دیے، جو ڈال دیے، ستو رکھ دیے، کھا لو، یہی ولیمہ ہے۔ کھجور کھا لیے، ستو پھانک لیے، جو چبا لیے، ہو گیا ولیمہ۔ عام طور پر ولیمہ آپ نے ایسا کیا، لیکن ایک ولیمہ آپ نے تھوڑا اہتمام سے کیا ہے، اور وہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے موقع پر۔ چونکہ اس نکاح سے زمانے جاہلیت کی ایک رسم ٹوٹ گئی تھی۔ زمانے جاہلیت میں منہ بولا رشتہ سگا رشتہ مانا جاتا تھا، جبکہ اللہ نے منہ بولے رشتے کو سگا رشتہ قرار نہیں دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے لڑکے تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منہ بولے لڑکے تھے، بڑی محبت تھی ان سے۔ ان کی شادی حضور نے کی، لیکن نباہ نہیں ہو سکا۔ حضور نے نکاح پڑھایا، حضور نے اپنی جیب سے مہر دیا، حضور نے ولیمے کا انتظام کیا، حضور نے دلہن کے زیور کا انتظام کیا، لیکن میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو سکا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی۔ طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، تو اللہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے کرا دیا گیا۔ اب زمانے جاہلیت میں منہ بولے رشتے کو سگا رشتہ مانا جاتا تھا، تو یہ زینب بنت جہش حضور کی اس رشتے کے اعتبار سے، منہ بولے رشتے کے اعتبار سے گویا بہو ہو گئی، بہو، اور آپ کا نکاح ہو گیا۔ تو زمانے جاہلیت کا وہ ذہن توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا کہ منہ بولا رشتہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ گود لیتے ہیں، بھائی کا لڑکا لے لیا، بہن کا لڑکا لے لیا، بہن کی لڑکی لے لیا، تو نام لڑکے اور لڑکی کا باپ ہی کے ساتھ جوڑا جائے گا، منہ بولے باپ کا نہیں، جو سگا باپ ہے اسی کا نام آئے گا۔ کچھ لوگ پوچھتے مولانا ہم نے ان کو گود لیا ہے تو ہمارا نام بچے کے آگے لگانا کیا؟ نہیں لگا سکتے، جو سگا باپ ہے اسی کا نام رہے گا۔ اب حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد عدت گزر گئی تو حضور کو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے اطلاع دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ تو حضور کو خوشی اس بات کی تھی کہ یہ نکاح اللہ نے پڑھایا، دوسری خوشی یہ تھی کہ زمانے جاہلیت کا جو منہ بولے رشتے کا ایک ذہن تھا وہ ختم ہو گیا، اور اسلام میں اس وقت سے آج تک اور آخرت قیامت تک انشاءاللہ یہی قاعدہ رہے گا کہ منہ بولا رشتہ کوئی سگا رشتہ نہیں مانا جائے گا۔ سگا رشتہ وہی خونی رشتہ ہوتا ہے، یا جو سسرالی رشتہ ہوتا ہے، یا جو دودھ شریک ہونے کا رشتہ ہوتا ہے، یہ سگے ہیں۔ تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کروائی، سالن بنوایا، روٹی پکوائی۔ صرف ستو اور صرف کھجور پر اکتفا نہیں کیا، باقاعدہ روٹی بنوائی، سالن بنوایا بکرے کے گوشت کا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ فلاں 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 صحابی کو بلا لاؤ۔ کچھ صحابہ کا نام لیا کہ ان کو بلا لاؤ، ارجنٹ، پہلے سے دعوت نامہ وہاں پہنچائے نہیں تھے، پہلے سے ان کو اطلاع بھی نہیں دیے تھے کہ دعوت میں ولیمے میں آنا ہے۔ عین وقت پر حضور نے اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جاؤ فلاں 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 صحابی کو بلا لاؤ۔ وہ گئے، ان کو بلا لائے، آ گئے، چلو حضور کے یہاں ولیمے کی دعوت کھانے کے لیے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے کہا کہ تم کو اور گلی محلے میں جو بھی ملے اس کو بھی لے آؤ۔ تو جو بھی دکھتے تھے چل رہے، چل حضور کے یہاں دعوت ہے ولیمے کی، جو بھی ملتا تو اس کو لے آئے۔ پورا گھر بھر گیا، لوگ کھانا کھا لیے، کھانا کھا کے چلے گئے، ہو گیا ولیمہ۔ اب اپنے ولیمہ کیسا ہوتا ہے؟ رات بھر جاگتے، لہسن چھل رہے، پیاز کاٹ رہے، گوشت دھو رہے،
ڈیگ کیا کہتے دو رہے ہیں, کتنا ٹینشن رہتا ہے گھر دھنی کو اور گھر والوں کو. پھر جب کھانا پک جاتا ہے تو بیچارہ وہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگتا ہے, اللہ کھانا نہ گھٹے, اے اللہ کھانے میں برکت عطا فرما. ایک ٹینشن سوار رہتا ہے, اگر گھٹ گیا تو کیا ہوگا, ارے باپ رے کیا ہوگا. یہ جو چیزیں ہمارے درمیان شادی کے ولیموں کے تعلق سے پیدا ہو گئی ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. کنٹرول جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا ہی آپ دعوت کا رقبہ بڑھائیے, اس سے زیادہ مت بڑھائیے. اگر آپ 200 لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو صرف 200 لوگوں کھانا پکائیے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں, تکلف کی بات نہیں ہے. ارے بہت لوگوں کھانا کھائے مولانا, ان کو نہیں بلائیں گے تو کیا بولیں گے, وہ کہہ رہے ہو ہمارا کھا لیا اور تو تیرے ہم کو نہیں بلایا. بول لیں تو ان کو پورے گاؤں کا ہم کھائے لے, باہر گاؤں والوں کو بھی کھائے لے. کتنا بلائیں گے لوگوں کو, کتنی پوریں گے ہم لوگوں کو, پریشان ہو جائیں گے. تو جتنا آسانی سے آپ دعوت کھلانے کا اہتمام کر سکتے ہیں اتنا ہی کیجئے. شادیوں میں ظہر کے بعد جاؤ تو منڈپ میں اللہ اکبر, ہمت نہیں ہوتی, میں تو جاتا ہی نہیں ظہر بعد. اگر کبھی گئے تو ظہر سے پہلے چلے گئے, ظہر کے بعد تو ہمت نہیں ہوتی. کئی منڈپوں میں پیچھے سے ایسے منڈپ اچکا کہ ہم کو اندر ایسے ہمبا کر کے گھسایا گیا, ادھر سے گھس نہیں سکتے تھے, اتنا رش, کھانے والوں کا اتنا رش. یہ کوئی طریقہ کھلانے کا؟ سلیقے کی چٹائی نہیں رہتی, سلیقے برتن نہیں رہتا. ہم کو جتنا کر سکتے ہیں سلیقے سے اتنا ہی کرنا چاہیے. شادی بیاہ میں ہمارے یہاں بہت زیادہ یا تو فضول خرچی ہوتی ہے یا بہت زیادہ بد سلیقگی اور بد نظمی ہوتی. سلیقہ ہونا چاہیے, شائستگی ہونی چاہیے, ادب اور احترام ہونا چاہیے. جس کو آپ نے بلایا ہے تو دعوت نامے میں تو آپ نے جملہ لکھا تھا, دی دو دل فرش راہ. دعوت نامے میں جملہ اب دکھتا نہیں, پہلے بہت ہر دعوت نامے میں رہتا تھا, اب کسی میں نظر آتا ہے. دی دو دل فرش راہ, یعنی ہماری آنکھیں بھی آپ کی راہوں میں بچھی ہوئی ہیں, ہمارا دل بھی آپ کی راہوں میں بچھا ہوا ہے. آئیے اور جاؤ تو کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی پوچھنے والا, تم بیٹھ جائیں گے, کھا لیں گے, چلے جائیں گے, ہو جائے گا. کوئی بولیں گے نہیں آئیے کر کے. اتنا رش ہوتا ہے, کون آئیے کرے گا وہاں؟ یہ سلیقہ نہیں ہے. آپ 100 لوگوں کو بلاؤ, سلیقے سے کھلاؤ. 200 لوگوں کو بلاؤ, سلیقے سے کھلاؤ. 1000 500 2500 2-3 ہزار لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں بلانے کی. اور دعوت نامے میں بھی بہت تکلفات ہونے لگے ہیں. کوئی دعوت نامہ تو آپ کو یقین نہیں آئے گا 40 روپے کا ایک, 50 روپے کا ایک دعوت نامہ ہوتا ہے. کیا ضرورت اتنا ٹپ ٹاپ کرنے کی دعوت نامے کے لیے؟ آپ اگر ویسے بول بھی دیں گے تو دعوت ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں. اور یہی دعوت نامے جس میں اللہ کا بھی نام لکھا رہتا ہے, حضور کی حدیث بھی لکھی رہتی ہے. دلہن اور دولہے کا نام اگر اسلامی, جیسے عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, عبد الرحیم ہے, یہ نام نالی میں پڑا رہتا ہے. نالی میں جو کچرا نکالتے ہیں نا, کچرے گھان میں پڑا رہتا ہے. کتنی مرتبہ میں نے خود دعوت نامے وہاں کچرے گھان سے اٹھا کر اس کو دھل کر میں نے ایک جگہ رکھا کہ اس میں عبداللہ لکھا تھا, اس میں عبد الرحمن لکھا ہوا تھا. اللہ کی توہین, اللہ کے ناموں کی توہین. ہم اپنے دعوت ناموں میں اس طرح, جس کو آپ نے دعوت نامہ دیا کیا اس کو سجا کے رکھیں گے؟ وہ پھینک دیتے, اٹھا کے جلا ڈالتے, ایسے پھاڑ کے پھینک دیتے, نالی میں ڈال دیتے. تو کیا ضرورت آپ کو اس میں زیادہ خرچ کرنے کی؟ تکلف اس میں کرنا ہی نہیں چاہیے. سادگی کے ساتھ آپ جن کو بلانا چاہتے ہیں ان کے گھر جا کر بلا دو, کوئی حرج نہیں. اور عین وقت پہ بھی اگر آپ کو بلایا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں. پہلے سے بلانے کا انتظار یا پہلے سے بلائے جانے ہی کا ہمارے ذہن میں خیال, یہ کوئی چیز نہیں ہے. عین وقت پر بھی کسی کو دعوت دی جائے تو وہ اس کے مقام کے خلاف نہیں ہے, وہ کوئی توہین نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے یہاں شادی میں بلایا ہی نہیں, بلکہ آپ کو بتایا بھی نہیں کہ ہماری شادی ہو رہی. آپ نے کوئی برا نہیں مانا.
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بہت مالدار صحابی ہیں. ان کی شادی ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی نہیں. ایک دن ان کو حضور نے دیکھا بہت خوش نظر آ رہے تھے، تو آپ نے پوچھ لیا عبد الرحمن کیا بات ہے، بہت اچھے مزاج میں ہو، بہت اچھے موڈ میں ہو، بہت خوش نظر آ رہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے مدینہ منورہ کی خاتون سے شادی کی ہے. تو حضور نے دعا دی بارک اللہ لک، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، اور فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے بکری ہی کا کیوں نہ ہو. ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے گوشت پر پابندی تھی ولیمے میں، جدھر دیکھو مٹر پلاؤ، مٹر تہاڑی، بٹاٹا، ٹماٹا، گوبھی کا پھول، جمی کند، وہ ڈال ڈال کے پلاؤ پکاتے تھے اور تہاڑی پکاتے تھے اور دالچا پکاتے تھے. کہیں خوشبو گوشت کی آتی نہیں تھی. یہاں ایک ڈگ بج جا رہی، وہاں ایک ڈگ بج جا رہی، وہاں دو ڈگ بج جا رہی، کوئی کھاتا ہی نہیں تھا. بغیر گوشت کیسے اچھا لگے گا؟ کیوں نہیں پکا رہے گوشت؟ ارے بولے وہ طے کر لیا ہے سرداروں نے طے کر لیا ہے کہ گوشت نہیں پکے گا ولیمے میں. ارے یہ کون سا طے کرنا ہے؟ حضور نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے بکری ہی کا کیوں نہ. اس وقت بکری معمولی چیز تھی، تو بکری کیا پلاسٹک کی آتی کیا؟ ارے وہ گوشت کی رہتی نا. تو حضور تو خود گوشت کو کھانے کے لیے کہہ رہے. پتہ نہیں کیا ذہن میں آ گیا تھا سرداروں کے، کیا ذہن میں آ گیا تھا بڑوں کے. گوشت پہ پابندی حکومت کی طرف نہیں، ان کی طرف سے بول چال کے سمجھا بجھا کر پھر شروع کیا گیا، تو پھر گوشت شروع ہوا. ولیمے میں عجیب عجیب ذہن، عجیب عجیب رواج، عجیب عجیب شکلیں ہمارے یہاں رواج پا گئی ہیں. اللہ کے لیے شادی کے ہر مرحلے کو مختصر کرو، کم سے کم خرچ میں کرو. منگنی بھی کم سے کم خرچ میں، عقد نکاح بھی جس کو ہم لوگ بارات کہتے ہیں کم سے کم خرچ میں، دلہن کی رخصتی بھی کم سے کم خرچ میں، اور ولیمہ بھی کم سے کم خرچ میں ہونا چاہیے. پیسے بچاؤ، اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو، اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ. تعلیم کا میدان ابھی ہمارے پاس ہے، ہم کو تعلیم کے میدان میں بچوں کو آگے بڑھانا چاہیے. تعلیم میں 1-1 کروڑ روپیہ لگ جاتا، 1-1 کروڑ بچا بچا کر قطرہ قطرہ کر کے آپ اکٹھا کرو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے. مال ضائع مت کرو، شادی بیاہ میں ضائع مت کرو، بچا بچا کر رکھو. بچوں کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، ان کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے مال کو استعمال کرو. بچے معاشی اعتبار سے خود کفیل رہیں، اپنے پیروں پر کھڑے رہیں، کاروبار اور بزنس کرنے والے بنیں. پیسہ آپ بچا کر رکھو ان کی معاشیات کے لیے، ان کی اقتصادیات کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے. آپ کا مکان کرائے کا ہے، آپ ذاتی مکان بنائیں گے تو اعتدال کے ساتھ اس کو بنانے کے لیے پیسہ آپ استعمال کرو. ضرورت ہے، مکان تو ضروری چیز ہے نا، لیکن اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. مکان بنانے میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. پختہ مکان بناؤ، جتنی ضرورت کے لیے ہمارے لیے روم چاہیے اتنی ضرورت کے روم بناؤ، لیکن اس میں بیجا خرچ مت کرو. جو سادہ سادہ ٹائل آپ لگا سکتے ہیں وہ لگا لو. گری نائٹ وہ وہاں سے منگائیں گے، راجستھان سے منگائیں گے، وہاں سے منگائیں گے. یہ کیا کہتے ہیں سنگ مرمر کی ٹائل اور یہ گری نائٹ اور یہ سب ٹیپ ٹاپ قطعاً مت کرو. پختہ مکان بناؤ، اچھا مکان بناؤ، آرام دہ مکان بناؤ، ضرورت کی ساری چیزیں مہیا ہونے والے مکان بناؤ، لیکن فضول خرچی مت کرو. وہ بھی ہمارے لیے ایک چیز ہے، ایک ضرورت ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ. لیکن شادی بیاہ میں تو پیسہ قطعاً خرچ مت کرو، وہ پیسہ بچا کر رکھو. بچوں کی تعلیم پر، ان کو سلیقہ مند بنانے پر. تعلیم ہمارے مدرسوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، دونوں جگہوں پر بچوں کو تعلیم دو.
صرف دینی تعلیم ہی دینا اور دنیاوی تعلیم نہ دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے. صرف دنیاوی تعلیم ہی دینا، دینی تعلیم نہ دینا، یہ تو قطعاً غلط ہے. آپ دونوں تعلیم دیجیے. بچوں کو حافظ بھی بنائیے، بچوں کو عالم بھی بنائیے، بچوں کو مفتی بھی بنائیے، بچوں کو قاضی بھی بنائیے، بچوں کو قاری بھی بنائیے، اور بچوں کو آپ انجینئر بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، سائنسداں بھی بنائیے، آپ ان کو کلیکٹر بھی بنائیے، ان کو ایس پی بھی بنائیے، ان کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں آگے بڑھائیے. اس سال عید کے دن ایس پی ہمارے شہر کا ہمارے گھر آیا ہمارے لڑکے سے ملنے کے لیے کہ آپ کا لڑکا MBBS میں پڑھ رہا ہے اور تراویح بھی اس نے پڑھایا. ایس پی کہہ رہا ہے، ایس پی کہ آپ کا لڑکا تراویح بھی پڑھا رہا ہے، آپ کا لڑکا MBBS میں سیکنڈ ایئر میں بھی ہے اور اردو میڈیم سے پڑھا ہوا ہے، کہیں سے ٹیوشن نہیں لیا ہے. میں اس کا ستکار کروں گا، میں اس کا استقبال کروں گا. گلدستہ لایا اور مٹھائی لایا. ایس پی گھر پر آیا، گھر تک ہمارے دروازے تک اس کی گاڑی آئی اور اندر آیا. بہت دیر بیٹھا، بات کیا، تو اس نے گفتگو کے درمیان ایک بات کہی. ایس پی ہمارے شہر کا کہہ رہا ہے. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسلم سماج میں لڑکے تعلیم میں آگے بڑھیں. ایک ایس پی ہمارے شہر کا، اس کو اتنی فکر ہے جبکہ وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلم سماج کے لڑکے تعلیم میں آگے بڑھیں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں آگے بڑھیں، اور بھی جو تعلیم ہے ان شعبے میں آگے بڑھیں، لیکن ہمارے مسلم بچے آگے بڑھتے نہیں ہیں. اس نے یہ خود کہا کہ میں دیکھتا ہوں مسلم محلوں میں کوئی ٹائر پنچر درست کر رہا ہے، کوئی ورک شاپ لے کر ویلڈنگ کر رہا ہے. نہیں، آپ آگے بڑھو، ساری قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، آپ کیوں پیچھے ہیں؟ ایک غیر مسلم ایس پی ہمارے گھر پر آ کر بول رہا ہے. تو تعلیم کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم آگے آئیں. ابھی کچھ رزلٹ ماشاءاللہ اچھے آئے ہیں، ہم کو امید بندھی ہے. بہت سارے علاقوں میں ہمارے طلباء اور ہماری طالبات نے بہت اچھے مارکس حاصل کیے ہیں، کامیابی ان کے قدم چوم لی ہے. اچھا ہے، لیکن اور آگے بڑھنا چاہیے، اور پیش رفت کرنا چاہیے. تو مال اپنا ضائع مت کرو شادی بیاہ میں، وہ بچا بچا کر رکھو اور بچوں کو آگے بڑھاؤ دنیاوی علوم و فنون میں بھی. یہ چند باتیں تھیں شوال کے مہینے کی مناسبت سے جو شادی بیاہ کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ پاک ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ پاک ہماری تراویح کو، ہمارے صدقہ و خیرات کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے روزوں کو اپنے یہاں مقبولیت عطا فرمائے. آئندہ زندگی کے سالوں میں بھی رمضان کی برکتیں اللہ پاک عطا فرماتا رہے. جو مسلمان وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ ظالموں کافروں سے حکومت چھین لے. ایسے لوگوں کو حکومت عطا فرمائے جو امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، امن و سلامتی کو بحال کر کے، رعایا کے خیال کے، ان کے تقاضوں کا خیال کر کے حکومت کرنے والے ہوں. اللہ پاک ایسے لوگوں کو حکومت عطا فرمائے. اللہ پاک اس ملک کے حالات کو مسلمانوں کے حق میں سازگار فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.